محبت تکلیف سہ لیتی ہے، تذلیل نہیں۔ اپنا مقابلہ کسی سے مت کرو، نہ ہی خود کو کمتر سمجھو، تم جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ جس اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے وہ ہمارے لیے بھی انشاءاللہ اسباب کامیابی پیدا کرے گا۔ محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی۔ کوئی بنا دیکھے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل رہتا ہے۔ موت کا وقت نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب وقت قریب آ جائے تو زندگی بھاگتے ہوئے جا کر موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر جب بھی پانی پہ گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کے لیے روئے۔ جب مزدور مزدوری کرنے جاتا ہے تو عزت کی پرواہ نہیں کرتا، اگر عزت کو دیکھے گا تو کما نہیں سکے گا، لہٰذا اگر آخرت کمانی ہے تو دنیا کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عزت ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے ڈرنا بھی اللہ سے ہے اور جھکنا بھی اللہ کے آگے ہے۔ اسباب نہ پہلے کبھی مکمل تھے نہ ہوں گے، کامیاب وہی ہوگا جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ عنقریب ہمیشہ ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونے والی ہے، لیکن انسان ہے کہ غفلت میں پڑا ہوا ہے اور تیاری نہیں کر رہا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، بس میری اتنی سی پہچان کافی ہے۔ دوسروں کے پاس نعمتیں دیکھ کر خود کو کمتر نہ سمجھے، یہ تو خدا کی تقسیم ہے، آپ بس یہ کریں کہ جس بھی لیول پر ہے اس سے آگے بڑھیں۔ ہر انسان کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دولت مند بنے، لیکن ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بااخلاق بنے۔ الزام لگتے رہتے ہیں، بس یاد رہے کہ تم نے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ جس کو جو بولنا ہے بولتا رہے، جس کو جو کرنا ہے کرتا رہے، تم اپنا کام کرتے رہو، ایک دن کامیاب ہو جاؤ گے۔ نیکیاں کمانے کی بھی فکر کرو، یہ بھی تمہاری ہی دولت ہے، ذرا غور کر کے دیکھو کہ تم نے آخرت کے لیے کتنی دولت جمع کی ہے۔ اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو جاؤ، ورنہ دنیا میں فضول استعمال ہو جاؤ گے۔ اگر دعائیں بے فائدہ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی امت کو دعائیں نہ سکھاتے، اس لیے صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرو اور ہر مشکل ہر پریشانی میں اللہ سے مانگو۔ جب بھی نیکی کا کوئی کام سمجھ آئے تو فوراً کر لیا کرو، وقت اور حالات کا کچھ پتہ نہیں کب کیا مسئلہ آ جائے اور تم پیچھے رہ جاؤ۔ اس دنیا کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو مقدر میں ہوگا وہ مل کے رہے گا۔ ویسے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس آخرت کی فکر کرو۔ لوگوں کی نہیں اللہ کی اہمیت ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اہمیت دیتا ہے، یعنی دین کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے تو وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اسلام دراصل اپنے آپ کو خدا کی راہ میں انویسٹ کرنے کا نام ہے، جس کا بدلہ جنت ہے، اور یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے جس کے بدلے میں بے شمار اور لازوال نعمتیں ملنے والی ہے۔ بے شک پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے ہر انسان کو جیتنے کا موقع دیا ہے، دیکھتے ہیں کہ زندگی کے اس میچ میں تم کتنا اچھا کھیلتے ہو اور کتنی نیکیاں کماتے ہو۔ کائنات کی سب سے طاقت ترین ہستی اللہ تمہارے ساتھ ہے، بس یہ احساس پیدا کر دو، ہر خوف ہر غم سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہے، آپ کتنے بھی دولت مند شہرت یافتہ بن جائے پھر بھی آپ کی زندگی میں مسائل رہیں گے۔ نجات صرف اسلام میں ہے، جس سے آپ کو جنت ملے گی جہاں ہر خوشی ہوگی۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ دنیا ہیں، اپنا خیال رکھیں۔ میری بہن دوپٹہ اسے کہتے ہیں جو سر پر ہو، جو گلے میں ہو اسے پٹا کہتے ہیں، اور پٹا انسانوں کے گلے میں نہیں جانوروں کے گلے میں ہوتا ہے۔
بابا جی کہتے تھے پتر ناچتی عورت پر پیسے پھینکنا آسان ہے اور مجبور و لاچار عورت کی مدد کرنا مشکل ہے۔ مرد کو کمانے کے قابل اس کے والدین بناتے ہیں، مگر حق اس کی کمائی پہ بیوی صرف اپنا حق سمجھتی ہے۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، خدا سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت، مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے تو احسان اور نہ دے تو شرمندگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہو وہ دوسروں کو جلدی معاف نہ کرے؟ دھوکے ہوتے رہتے ہیں، مگر دھوکے کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکرائیے اور آگے نکل جائے۔ ایک لڑکی کی زندگی میں آخری دم تک صرف ایک ہی آدمی ہوتا ہے جو اس کا رونا بالکل پسند نہیں کرتا، اور وہ ہے اس کا باپ۔ عورت محبت کے بغیر عادی ہوتی ہے، جبکہ عزت کے بغیر عورت عورت ہی نہیں رہتی۔ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ پہ وہ سارے جھوٹ عیا ہو جو دین کے نام پر بولے جاتے ہیں۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ عورت کے آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ اپنے آپ سے سوال کرو، دانائی ملے گی، دوسروں سے سوال کرو گے تو رسوائی ملے گی۔ خاموشی اختیار کر لے مگر گلہ مت کرے، گوشہ نشین ہو جائے مگر اپنا معیار مت گرائے۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگے، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں۔ منہ پہ تعریف کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دی جائے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، غم آدھا بڑھاپا ہے۔ جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی اس کا نام شیطان ہے۔ محبت میں نفرت ہو جانا بڑی بات نہیں، محبت میں صبر آ جانا کمال ہے۔ قیمت پانی کی نہیں، قیمت پیاس کی ہوتی ہے، قیمت موت کی نہیں، سانس کی ہوتی ہے۔ دوست تو بہت ہوتے ہیں دنیا میں، قیمت دوستی کی نہیں، اعتبار کی ہوتی ہے۔ کامیابی کوئی حادثہ نہیں، بلکہ اس میں آپ کی دن رات کی محنت، تجربہ، قربانیاں اور سب سے بڑی چیز اپنے کام سے پیار ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہے ان لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ ہر انسان کا ایک اکاؤنٹ ہے اللہ کی بینک میں، اس میں کچھ نہ کچھ جمع کراتے رہنا چاہیے، لیکن خاموشی سے زیادہ شور سے نقصان کا خدشہ ہے، منافقت کا خدشہ ہے، شیطان کی مداخلت کا خدشہ ہے۔ دنیا والے زیادتی کرے تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف علیہ السلام کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا، بس معاف کرو اور اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ جو لوگ خدا کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن خلق خدا کی مدد نہیں کرتے، وہ خدا پرست نہیں بلکہ مطلب پرست ہے۔ جس چیز پہ آپ کو غرور ہے یا کم از کم فخر ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں لگا دے تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔